اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ساری چیزیں تجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. پاک صاف ہر چیز سے. نہ میری اولاد، نہ میرے ماں باپ، نہ میرے بہن بھائی، نہ میرا لینا دینا، نہ میری یاری، نہ میری رشتہ داری، نہ میرا کنبہ، نہ میرا میکا، نہ میرا سسرال، نہ میں پٹھان، نہ میں پختون، نہ میں بلوچ، نہ میں عوام، نہ میں مسلمان. میں اللہ اور تم سارے میرے بندے. میں ضرورتوں سے پاک، تم سارے کے سارے ضرورتوں والے. میں حاجتوں سے پاک، تم سارے کے سارے حاجتوں والے. میں پریشانیوں سے پاک، تم سارے کے سارے پریشانیوں والے. میں بھوک سے پاک، تم سارے کے سارے بھوک والے. میں پیاس سے پاک، تم سارے کے سارے پیاس والے. اللہ اکبر. جب تم بھوک میں، کھانے میں، پینے میں، عزت میں، سونے میں، جاگنے میں محتاج ہو سکتے ہو، پھر بتاؤ تم کسی کی محتاجگی کیسے دور کر سکتے ہو؟ جو خود محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا. جو کسی کا محتاج نہیں وہ اللہ حاجت روا ہے. سب سے پہلے اللہ کی ذات کا یقین. جتنا تبلیغ کا کام آپ حضرات کی برکت سے پوری دنیا کے اندر پھیلا، ہم تو مال کا فائدہ ہوگا، کماس آئے گی، کمات آئے گا، تب اللہ کے راستے میں چلا لگے گا. بکریوں کے ریوڑ بیچ بیچ کر، ریڑیاں بیچ بیچ کر، اپنے بیل، اپنے جانور مویشی بیچ بیچ کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے. کتنی مرتبہ حاجی عبدالوہاب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے پٹھانو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے سے راضی ہو گیا ہے. کتنی مرتبہ اللہ کے دین کا کام پٹھانوں نے سنبھالا. حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ نے اس دین کے کام کا آغاز کیا. اس کو کندھا دینے والے پختون پٹھان تھے. لیکن میرے عزیزو، ایک مرتبہ، یہ تقریباً 2009 اور 10 کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد حاجی صاحب بیان کرنے کے لیے آگئے، ورنہ بیان نہیں کرتے تھے. حاجی صاحب بیان کے لیے آگئے اور فرمانے لگے جب آپ لوگوں کو سلاد بناتے، آپ لوگوں کو چاٹ بناتے، آپ لوگوں کو سویٹ ڈشیں بناتے، حاجی صاحب نے پکوڑے سموسے بناتے دیکھا. آپ نے میرے خود کانوں سے سنا. میں سامنے بیٹھا تھا مسجد کے باہر اور حاجی صاحب برآمدے میں بیان فرما رہے تھے. فرماتے پتہ نہیں پٹھانوں کو کیا ہو گیا، یہ بھی پکوڑے سموسوں میں لگ گئے، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا غم بھول گئے ہیں. تم تو سادہ لو انسان تھے، سالن کے ساتھ، سالن روٹی کے اوپر رکھ کے کھانے والے تھے. دنیا کے تمہارے اندر دنیا کہاں سے آ گئی؟ پگڑی کا کلچر تم نے اجاگر کیا، داڑھی کا کلچر تم نے اجاگر کیا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے، تم نے پگڑی اور داڑھی کا تعارف کرایا، لیکن آج چلی میری نسل اس داڑھی پگڑی سے ہی باغی ہو گئی. سندھ میں ہم پھر کے آئے، پنجاب میں ہم پھر کے آئے. میرے عزیزو، بلوچستان چلے جاؤ، پختونستان چلے جاؤ، سرحد کے اندر چلے جاؤ، تمہیں مکان کچا نظر آئے گا، اس مکان کے پڑوس میں تمہیں اللہ کا گھر ضرور نظر آئے گا. بے شک وہ مکان کچا، وہاں پانی کا انتظام کوئی نہیں، نلوں سے، ہینڈ پمپ سے، کنویں سے کھینچ کھینچ کر، یہ لوٹوں سے پانی بھر بھر کر وضو کرنے والے. تمہارے ایمان تو اتنے پکے ہوا کرتے تھے، رب العالمین کی قسم ہے تم نے کچے میدان نہ دیکھے، ساحل نہ دیکھے. تم نے میرے عزیزو گرمی سردی کا احساس نہ کیا. پہاڑوں سے لے کر سمندر کے ساحل تک چلے گئے. تمہارے پختونوں کے اندر تو مغرب کی نماز کے بعد پنجابیوں کے محلے میں، اللہ اکبر، سندھیوں کے محلے میں، سرائکیوں کے محلے کے اندر جسے اردو کے تلفظ بولنے نہیں آتے تھے، اس نے میرے عزیزو علل اعلان کر کے کہہ دیا میرے کپڑوں کو نہ دیکھنا، میرے لباس کو نہ دیکھنا، میرے بستر کو نہ دیکھنا، میرے لہن سہن کو نہ دیکھنا، اے لوگوں میری شکل کو نہ دیکھنا، میری گفتگو کو نہ دیکھنا. میں پٹھان ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے لکھنا نہیں آتا، میں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. میں ان پڑھ ہو کر خدا کی خدائی سمجھ گیا، تم پڑھے لکھے ہو کہ خدا کی خدائی کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ تم بنیاد ہو، ہم تمہارے احسان کو نہیں بھول سکتے. بڑے بڑے پختونوں نے مجھ بڑے بڑے سرحدوں کے اندر میرے عزیزوں مراکز بنا دیے. کوہاٹ کا مرکز دیکھو روح راضی ہو جاتی ہے. تمہاری عورتوں نے زیور اتار کے اللہ اکبر اس مرکز کی تعمیر میں دے دیے.
ابھی میرے عزیز ایک جماعت آئی ہوئی تھی، غریب سا ساتھی تھا، پختون تھے، فرمایا بکریوں 2 بکریاں تھی وہ بھی بیچ کے اللہ کے راستے میں نکل آیا. کئی میرے عزیزوں اپنی ریڑھی اللہ کے راستے میں بیچ کے نکل آیا. میرے عزیزوں تم تو بنیاد ہو، تم تو سادگی پسند لوگ ہو، اللہ اکبر، تم تو کچے مکانوں میں گزارا کرنے والے ہو. ایمانداری سے بتاؤ ان کچی چیز جھونپڑیوں کے اندر دنیا کی روشن خیالی کہاں سے آ گئی؟ معلوم ہوا قرآن کے اداروں سے تم نے منہ موڑا اور میرے عزیزوں ان روشن تہذیبوں کے اداروں کی تم نے میرے عزیزوں منہ کر دیا. میرے عزیزوں جہاں کچے ادارے تھے قرآن کے، وہ ٹوپی پگڑی پردے کا احساس تھا، لیکن تمہارے اندر بھی دنیا داری آ گئی. تم نے اس پگڑی کے احساس کو، کلچر کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے اپنی اولاد کو ننگا لباس پہنا دیا. عبدالحنان تم نے مت دینے کے لیے آیا، عبدالحنان تم نے مشورہ دینے کے لیے آیا. خدا کے واسطے بھی 2-4 قدم آگے نکلو، پلٹ آؤ. اگر 8-10 قدم آگے نکل آئے، خدا کی قسم پیچھے کا راستہ بتانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. تمہاری عورتوں کے اندر بھی تھوڑی سی روشن ضمیری آنے لگی، انہوں نے بھی برقعے کو سلام کرنا شروع کر دیا ہے. پختون کی جماعت میرے عزیزوں پتہ نہیں کون سے ملک گئی تھی، کارگزاری کا عمل آیا. اللہ اکبر میرے عزیزوں، نہ اسے اردو آئے، نہ پنجابی آئے میرے عزیزوں، نہ انہیں سندھی آئے، نہ عربی آئے، نہ انگلش آئے. اللہ اکبر، مرکز سے ہدایات ملی. امیر صاحب نے کہہ دیا عورتوں کے اندر بیان ہوگا. اللہ اکبر، عورتوں کو میرے عزیز، عورتوں کا مجمع تھا. اللہ غنی، یہ پختون، یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی تھی. پتہ انہوں نے کیا دعوت دی؟ یوں نہیں کہ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یوں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے. فرمایا بس اللہ اکبر، تم ننگی عورتوں کو دیکھ کر، جنہیں کپڑے کا پتہ نہیں، دوپٹے کا پتہ نہیں، ان عورتوں کو دیکھ کر ایک لفظ کہنا، یا بنات صحابہ، تم تو صحابہ کی بیٹی ہو. رب اکبر کی قسم ہے، یہ پختون سادہ برقعے والی عورتیں ہیں. ان عورتوں کے سامنے کہنے لگی، یا بنات صحابہ، تم تو صحابہ کی اولاد ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے صدقے سے پردہ ہمیں ملا، تمہارے صدقے سے غیرت ہمیں ملی، تمہارے صدقے سے حیا ہمیں ملا، تمہارے صدقے سے قرآن نماز کا سجدہ ہمیں ملا. رب العالمین کی قسم ہے، جب کارگزاری کا عمل آیا، بس بنات الصحابہ یہ لفظ پر اللہ اکبر 70 عورتوں نے توبہ کر کے محمد کی غیرت والا پردہ قبول کر لیا تھا. جاؤ میرے عزیزوں، آواز لگا دو، رائیوڈ کا اجتماع ہے، پوری دنیا کے اندر آواز لگا دو. ایک رحمت کا میلہ لگنے والا ہے میرے عزیزوں، تمہارے یہاں میلہ لگے گا، اس کے اندر ننگا ناچ گانا ہوگا، موت کا کنواں ہوگا، سرکس ہوگی، کوئی میرے عزیزوں جانور بنے گا، کوئی انسان بنے گا. میرے عزیزوں طرح طرح کے تماشبین آئیں گے. ایک رائیوڈ کے اندر رحمت کا میلہ لگنے لگا، جہاں نماز کے سجدے ہوں گے، تہجد گزاری ہوگی. میرے عزیزوں ایمان یقین کی بات ہوگی، ذکر اذکار کے ہلکے ہوں گے. اس میلے کے اندر میرے عزیزوں تمہیں انسان نہیں ملے گا بلکہ انسان نما فرشتہ ملے گا. ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی جن کے چہروں کو دیکھو گے خدا یاد آ جائے گا، جن کی نمازوں کے سجدوں کو دیکھو گے مدینے والا مصطفیٰ یاد آ جائے گا. خبردار، تبدیلی آوے میرے عزیزوں، تم اس تبدیلی کے نعرے کے چکر میں نہ لگنا. اللہ اکبر، میں کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن کسی پارٹی کی حمایت کی چکر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت کو نہ چھوڑنا. تیری پارٹی کے بارے میں صفائی دوں گا، چیف جسٹس صفائی دے گا، آرمی چیف صفائی دے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں الہ العالمین فرما رہا ہے یہ ایسی جماعت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. الیکشن کا انتظار ہو نہ ہو، محمد تیرے یاروں کے ساتھ اللہ نے کامیابی کا وعدہ کر لیا. تیری جماعت کو خدا نے زمین کے اوپر مرنے سے پہلے کامیاب فرما دیا ہے. اب جب دیکھا کہ یہ جماعت جنہوں نے گھر گھر نہ سمجھا، مال مال نہ سمجھا، اولاد اولاد نہ سمجھی، کاروبار کاروبار نہ سمجھا، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر، اسلام پر خرچ کر دیا. جنہوں نے چمڑا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر، اللہ کے نام پر جڑوا کے رکھ دیا.
گھر سے بے گھر ہو گئے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی قربانی اللہ کے نام پر دے دی، تو مالک کائنات نے پوری دنیا کے سامنے ان کو آئیڈیل بنا دیا، پوری دنیا کے سامنے انہیں مثال بنا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگو آج کے بعد ایمان لانا ہے تو آئیڈیل چلے گا، آج کے بعد ایمان لانا ہے تو لوگوں پروڈکٹ چلے گی، برانڈ چلے گی تو محمد کے یاروں کی چلے گی۔ ایسا ایمان لے کے آؤ۔ جب تیرے میرے جیسے نکموں نے دیکھا، کہنے لگے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کلمہ نہیں پڑھا تھا، سرداری ان کے پاس تھی، قوم برادری کی پگ ان کے پاس تھی، مال ان کے پاس تھا، جہاں جایا کرتے تھے جانور بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اتنے جنگجو تھے، چڑیاں بھی ان کو دیکھ کے گھونسلے میں دوڑ لگا لیا کرتی تھی۔ اب یہ لوگ ہیں، کبھی امیہ مار رہا ہے، کبھی عاص بن وائل مار رہا ہے، کبھی ابو جہل مار رہا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر ایمان لے کے آئے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو دیکھ کوئی بیوقوف کہنے کو تیار نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لے کے آئے۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہمارے سے بیوقوفی نہیں کی جاتی کہ گھر کے پروٹے چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھڑے ہو جائے۔ محمد تیری دعوت تجھے مبارک ہو، محمد تیری جماعت تجھے مبارک۔ اللہ کا دوسرا اعلان آیا، الا انہم هم السفہاء، میرا محبوبہ غم نہ کرنا، ان بے عقلوں کو عقل والی بات سمجھ نہیں آئی۔ دنیا دار کو بے وقوف کہتی ہے، میں اللہ ان کو بے وقوف کہہ رہا ہوں، جو نبی کے یاروں کے کردار کو نہ پہچان سکے، کائنات کے اندر ان سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے، جب بھی انگلی اٹھاتا ہے ان کو دیکھو، وہ ایسے، خدا پاک کی قسم، جو کردار تجھے مجھے مدینے والا دے کے گیا، اس کردار کو میرے عزیزوں مارکیٹ کے اندر لے آئیں، یہ ساری دنیا کے کتے بلے مسلمانوں تمہارے تلوے چاڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک دن کی مسافت ہے یہاں سے افغانستان کا سفر، دنیا کے 49 ملک تھے جن کے پاس میزائل تھا، دنیا کے 49 ملک تھے جن کے پاس ایٹمی طاقت تھی، دنیا کے 50 ملک تھے جن کے پاس اسلحہ تھا، لیکن میرے عزیزوں بتاؤ، نیٹو کا آخری فوجی، امریکن آخری فوجی جس دن افغانستان سے نکلا، اس وقت مجاہد سامنے کھڑا تھا، نہ بندوق سے ڈرا رہا تھا، نہ تلوار سے، نہ نیزے سے ڈرا رہا تھا، ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، وہ بھی سیدھی کوئی نہیں ٹیڑھی تھی، وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا تھا۔ پتہ ہے وہ مجاہد کون تھا؟ وہ کمانڈر ان چیف کون تھا؟ جس کے پاؤں کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا، شلوار کسی اور رنگ کی، کرتا کسی اور رنگ کا پہنا ہوا تھا، پگڑی بھی اس کے سر پہ پرانی تھی، پتہ نہیں روٹی بھی کھا کے آیا، اگر کھا کے آیا تو پانی سے کھا کے آیا، سوکی چبا کے آیا، لیکن ایمان کی غیرت اس کے اندر اتنی تھی، اس نے پوری امریکن آرمی کو للکار کے رکھ دیا، انہوں نے کہا خبردار یہ لکڑی کا وہ ہماری طرف سے کر لے۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھا پتہ نہیں تمہارے پاس کون سی طاقت ہے، ہمارے بندوق میں گولی نہیں چلتی، ہم نے تمہاری لکڑیوں میں سے فائر ہوتے دیکھا ہے، ہم نے دنیا کے ہر اسلحے کو آزمایا، لیکن تم بکھر نہ سکے، تمہیں شکست نہ دے سکے۔ بس ہمارے پر بھائیو ایک احسان کر کے چلے جاؤ۔ کیا احسان ہے کہ تمہارا ملک چھوڑ کے جا رہے، ہم نے سارے ہتھیار تمہارے دیکھے، لیکن ایک ہتھیار کا نام سنا، وہ ہتھیار نہیں دیکھا۔ جب تم اس ہتھیار کا نام لیتے ہو، ہماری گولیاں بندوقوں کے اندر، ہمارے میزائل توپوں کے اندر بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تم آنکھوں کر کے گھور کے ہی دکھاؤ، ہمارے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ جب وہ تم نعرہ لگاتے ہو، کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سا ہتھیار ہے؟ کہ لگے پتہ نہیں، وہ بندوق ہے، گولی، اس ہتھیار کا نام اللہ اکبر ہے۔ جب تم نے حد اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہو، ہمارا پجامے میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ ہتھیار ہم نے دیکھا نہیں، ہتھیار سنا، ان پختونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ ہتھیار کا نام نہیں، اللہ اکبر اس سپر پاور طاقت کا نام ہے جس نے فرعون نمرود جیسوں کے منہ توڑ کے رکھ دیے۔ انہوں نے کہا رب العالمین کی قسم ہے، آج تمہارے اسلحے نے اللہ اکبر ہمیں زیر نہیں کیا، تمہیں فتح نہیں دی، خدا کے نام کی برکت سے اللہ نے تمہیں ہمارے پر فاتح بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم النبوت،
تاجدار ختم النبوت، شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، خلافت راشدہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ یہ پگڑی، یہ محمدی کلچر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلے اتنا اچھا چل رہا تھا، میری باری میں تو ایسا آ گیا جیسے وہ کہتے کہ 100 روپے لے جاؤ، بال اترے دے جاؤ۔ پتہ نہیں سے کیا وہاں بھی خیریت تو ہے، ٹھیک ہے، تجھے بھوک لگی تو بھی کھانا کھایا جا کے، کوئی بات نہیں، تھوڑا تو چلا دے بابو، مجھے ازما رہے کیا بات۔ جلسے والوں نے دیر کی، میں نے تھوڑی دیر کی، میرے چاند تو نے تو بالکل ہی سادہ کر دیا، میرے منہ میں دانت اللہ کا، میں بھی پھوپھا کر سکتا ہوں، بڑا ضروری شریف پڑھتا اب آواز آئی۔ وہ بیچارہ اتنی زور سے نعرہ لگا رہا، میں لگ رہا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، میرا کیسے برقرار رہے گا، چلو ٹھیک کر لیں۔ بہت پیارا ماشاءاللہ چل رہا، بہت پیارا چل رہا، لیکن میری باری میں پتہ نہیں، میں پچھلے جلسہ جو میں نے کیا پتہ نہیں، میں کہا پچھلے جلسہ جتنے کتاب کے پہلے کوئی کترا میرے تو کٹتا ہے۔ بہت پیارا چل رہا ماشاءاللہ، اس کی برکت کی دعا آج اسے دعا نہ دے دے۔ اللہ تیری کمائی، تیری چھون کی کمائی، دیندار کھائیں، قرآن والے کھائیں، ولی کھائیں، تیری نسل میں اللہ ولی پیدا کر دے، تجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ غلام بنا دے، آج کے رسول بنا دے۔ ہم نے کئی سونڈ والے ایسے دیکھے باشرہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ہمیں بھی نعت پڑھنے کا موقع دیجئے، تم حضور کی سنا خانی کے ٹھیکیدار نہیں، ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ لیکن جسے چوپڑی ملتی ہے وہ سوکی کیوں کھائے گا بھائی؟ ہاں فقیرہ، اگر ناراض نہ ہو میرے بچے، میں تھوڑا سا کر دوں، فقیر آدمی ہے، اللہ اکبر، فقیر کا کام مانگنا ہوتا ہے، صدا لگانا، وہ پرواہ نہیں کرتا، کوئی اس پہ کتا کے کوئی اسے پتھر مارے گا، اس پہ بھونکے گا، مانگتا رہتا۔ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق، ہمارے بھی تھوڑی بہت ہے، زیادہ نہیں، اتنی سو ہے تھوڑی بہت، اللہ کا شکر، وہ ہماری مان رکھتا ہے، ہماری بات مانتا ہے، اور اسی کی مدد توفیق سے آپ حضرات کے سامنے بات کرتا ہوں۔ میرے بابو، اسے حرام کمائی سے بچانا، اسے شادی بیاہ ناچ کرنے سے بچانا، اسے مجروں سے بچانا، اسے کتوں کی لڑائی سے بچانا، اسے بیل کی لڑائی سے بچانا، رب اکبر کی قسم ہے، اسے حلال راستے پر استعمال کر کے دیکھ، اس کی کمائی کی برکت سے خدا تیرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے غلام پیدا کرے گا۔ ورنہ ناچ گانے والوں کی کمائی ناچ گانے والوں نے کھائی، قرآن والے اس کمائی سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک اور بات عرض کر کے جاؤں گا، کیا نام ہے، جنوا سونڈ والے ناراض نہ ہوئیو، میرا آپ سے کوئی واسطہ یا میں کوئی دشمنی نہیں کہا، اللہ سمیع اللہ جیسے والے بڑے بڑے مقرر آپ کے سونڈ کی تعریف کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بچے، تیرے گھر کے آگے سے روزانہ رحمت کا دریا بہہ کے جاتا ہے، پتہ نہیں روزانہ دن میں جلسہ، رات میں جلسہ، صبح و شام جلسہ، بڑے بڑے قرآن، بڑے بڑے خطیب، بڑے اللہ والوں کی آوازوں کی آپ سیٹنگ کرتے ہو، لیکن بدنصیبی کی بات ہے تیرے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے۔ میرے بابو، احساس پیدا ہو جائے اختلافات سے پاک، اس رحمت والے دریا کے اندر ہاتھ دھو لینا، چلو بھر کے منہ پہ چھپاکا مار لینا، خدا پاک کی قسم کوئی نہ کوئی حضور کی سیرت کا جلسہ تیری میری قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ باقی کمائی تو ہے، ناچنے والوں کے بلّہ دے رہا، قرآن سنانے والوں کے بلّہ دے رہا ہے۔ ہم تو بھائی نصیحت سن کے نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، بڑوں سے سبق سنا، بڑھ مربت اس معاملے میں مربت، اس معاملے میں مربت، اپنے بچوں کو دین سمجھاؤ، یہ نہ ہو کہ مسجدوں کے ٹھیک مضبوط اور گھر کے اندر بے دینی آ جائے۔ اپنے کردار کو پوری دنیا کے سامنے، آج میرے عزیزو، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، اللہ کے راستے میں کس کس کا وقت لگا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ ڈٹول، ماشاءاللہ سب کے لگا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ مقصد محمد الرسول اللہ، طرز زندگی۔ لا الہ الا اللہ کو دل میں بسانا ہے، محمد الرسول اللہ کو کردار کے اندر بسانا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو دل میں بسا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے اندر نہیں آ رہا۔
اگر زندگی کے اندر آ رہا ہے تو اس کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بیوی سے، مجھے بیٹی سے، مجھے ماں سے، مجھے بہن سے، مجھے یار سے، مجھے چوک اعظم والوں سے، بستی نیازی آباد والوں سے شرم آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر ہے، کردار میں کوئی نہیں، ٹوپی مسجد میں سجتی ہے، بازار پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں، داڑھی مسجد میں سجتی ہے، گھر میں آ کر بیوی کے سامنے رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو معلوم ہوا لا الہ الا اللہ، محمد لا الہ الا اللہ دل کے اندر تو بسا ہوا، محمد الرسول اللہ دل کے زندگی کے اندر نہیں رچا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، نہ ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے جو تیرے خیر خواہ ہے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، نہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر کہہ رہا دیکھ میں نے کیسا دھوکہ دیا، جب موت کے بعد قبر کے کٹہرے میں آئے گا تو پھر میں تجھے کہوں گا دیکھ میں نے تجھے کیسا دھوکہ دیا۔ اپنے کاروبار کے اندر اللہ کے واسطے اگر تبلیغ کے کام میں خالصتاً آپ اللہ کی رضا رکھتے ہو تو اپنے کاروبار کے اندر بھی ڈنڈی مارنا چھوڑ دو۔ بس آپ حرام اپنے بچوں کو مت کھلاؤ، نہ ہمیں حرام والے راستے سے ہمارے سے بد دعائیں لو۔ ریڑی والا بھی خدا کی نافرمانی، دکان والا بھی خدا کی نافرمانی، بڑے بڑے ٹرالر والا بھی اللہ کی نافرمانی۔ اذان کا وقت آتا ہے، کسی روڈ کے اوپر تم گاڑی کھڑی کرتے ہو اور مصلی بچھا کے یہ نہیں دیکھتے ٹریفک بلاک ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھتا کہ اسے گزرے نماز خراب ہو جائے گی، نماز کا وقت ہو گیا، کرو سجدہ خدا کے آگے۔ جو نماز کے سجدے کا اظہار مصلی پر نظر آ رہا ہے، اس نماز کے سجدے کا اظہار آپ کو کاروبار کے اندر کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ناراض نہ ہو تو اگلی بات کر دوں بھائی، ناراض نہ ہو، نہ خدا کے واسطے میں صرف پٹھانوں کی بات نہیں کر رہا، اردو والے بھی ملوث ہیں، پنجابی بھی ملوث ہیں، خدا کے واسطے سود پر لینا دینا چھوڑ دو۔ اللہ کے اللہ کی قسم آپ کو نہیں کہہ رہا، اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں، سود پہ لینا دینا چھوڑ دو۔ بابو نماز چھوڑنا حرام ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، اللہ کے راستے کا تبلیغ کا انکار کرنا گناہ، تو سود پر کاروبار کرنا بھی گناہ ہے۔ نماز چھوڑی گناہ، ماں کے ساتھ زیادتی نہیں، روزہ چھوڑا گناہ، ماں کے ساتھ زیادتی نہیں، حج چھوڑا گناہ، ماں کے ساتھ زیادتی نہیں، کاروبار میں 2 نمبری کی گناہ، ماں کے ساتھ زیادتی نہیں، لیکن سود ایسی لعنت ہے۔ فرمایا پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، جو سود پر کاروبار کرتا ہے وہ روزانہ اپنی ماں سے 36 اور 37 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو ہم لائک کرتے ہیں، ہم حنفی لوگ ہیں نا، ہاتھیاں باندھتے ہیں نا، آمین آہستہ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضرت جی میں نے منت مانی تھی، میرے اولاد پیدا ہوگی، میرے اولاد نہیں پیدا ہوتی تھی، میں نے منت مانی تھی میرے اولاد پیدا ہوگی تو میں اس کی پوٹی پخانا کھاؤں گی، اب بچہ پیدا ہو گیا اس کے دلاب میں کیسے کھاؤں، میرا دل نہیں کرتا۔ اور میں کیوں تو نے قسم منت مانی تھی؟ 2-4 دن بلایا کہ کیسا امام ہے اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد دھکے دلوا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ بتا دوں، کفارہ تجھے بدلا دوں، تو نے منت مانی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا اس کی پوٹی کھاؤں گی، تیرے محلے میں کوئی ایسا آدمی جو سود پہ کاروبار کرتا ہے اس کے گھر میں جا کے ایک وقت کا کھانا نہیں، ایک لقمہ روٹی کا کھا لے پخانے کے برابر ہے۔ پھر ناراض نہ ہونا، پھیری کا کام آپ لوگ زیادہ کرتے ہو۔ 2000 روپے کا ڈنر سیٹ اگر 2 مہینے کے وعدے پر 4000 روپے، اگر 2 مہینے لیٹ ہو گئے تو 6000 روپے، اس کاروبار کو اللہ کا نبی حرام کہہ رہا ہے۔ موٹر سائیکلوں کا کاروبار ہے، یہ مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، یہ 80,000 روپے کی، میں نے 10,000 6 مہینے کی ادھار پہ نفع، معقول نفع جو بازار میں چلتا ہے،
کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا. میں نے 10,000 نفع پر اس 90 بھی دے دی اور کہہ دیا کہ 90,000 میں تیرے سے 1 سال میں لوں گا. 5,000 یا 10,000 کی سطح پا گئی. اگر تو نہیں دے گا 10 تاریخ کو 5 تو میں 11 کو 6 لے کے جاؤں گا. تو اللہ کی قسم 1,000 اتنی حسد والا تیرے 5,000 روپے کو بھی حرام کر کے رکھ دیتا ہے. اس کاروبار کو میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا، یہ سود ہے میرے. گاڑیوں کا کام ہے، بڑے بڑے ٹرالروں کا کام ہے میرے عزیزو. 1 کروڑ روپے کا مارکیٹ کے اندر 1.5 کا، میں نے اسے 2.5 کروڑ کا 6 مہینے کی ادار. ضرورت سے مارکیٹ سے زیادہ فائدہ اٹھانا یہ بھی مناسب کوئی نہیں، یہ بھی ناجائز ہے. اگر 1 سال کی شرط طے پائی کہ 3 کروڑ روپے، اگلے سال 4 کروڑ لوں گا، خدا پاک کی قسم اس 1 کروڑ روپے سے توبہ کر لے، ورنہ تیرے گھر کے اندر دسترخوان پر آ کر سج گیا. خواہ نمکین گوشت ہو یا یخنی والا گوشت ہو یا آلو والا گوشت ہو، لقمہ اندر جانے کی دیر ہے. بچیوں کے پردے اجاڑ کے رکھ دے گا، نسلوں کی غیرت اتار کے رکھ دے گا. توبہ کریں. ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں آج ہماری نسل کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر حلال لانا چھوڑ دیا. جو رہی سہی کسر باقی رہ گئی تھی بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا. جو رہی سہی کسر باقی رہ گئی تھی ہم نے گھر والوں نے دینداروں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. مولا شمیع اللہ ربانی صاحب اللہ اکبر، ہم شوقین ہے مرچ مسالے کے لیکن بیماریوں نے مار دیا. لیکن اگر ہوٹل کا کھانا کھانا پڑے ہم تلاش کرتے کوئی پٹھانوں کا ہوٹل آ جائے. چلو میرا عزیزو کردار کا کیسا، لیکن نمازوں کے سجدے کا پکا تو ملے گا. مسلمانوں خدا پاک کی قسم آپ کی ہماری نظروں میں اتنی عزت ہے، خدا کے واسطے اس عزت کو کبھی بھی کسی موڑ پر گرنے نہ دینا. خدا پاک کی قسم اگر نظروں سے گر گئے تو خدا کی نظروں سے بھی اللہ بندے کو گرا دیتا ہے، اپنی نظروں سے بھی اللہ بندے کو گرا دیتا ہے. نماز اور قرآن کا سہارا لینا انشاءاللہ، باقی چھوڑ دو اللہ کے شکر، دیکھو پھر زندگیوں کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی. بدنصیبی کی بات ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، سود پہ پیسہ لیا ادا کوئی نہیں کیا. بہن دروازے پر آ گئی، بیٹی کی شادی کرنی ہے، سگا بھائی بہن کو سود کے اوپر پیسہ دے رہا ہے. سود لے کر بیٹے کی شادی کا ولیمہ کیا، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھلایا جا رہا ہے. جب قورمہ سود کے پیسوں کا، پلاؤ سود کے پیسوں کی، زردہ سود کے پیسوں کا، تو بتاؤ بیٹھ کے کھانے والی سنت وہاں کیا کرے گی؟ یہ آپ ناراض نہ ہونا، یوں نہ کہنا مولوی ہمیں تنقید کا. یہ بیماری ہمارے گھروں کے اندر ہے جو میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، یہی ہمارے خاندانوں کے اندر ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور کہہ رہا ہوں چکنے ہو جاؤ کہ تم تو اس بیماری کا شکار نہیں. اگر قدم رکھ دیا تو خدا کے واسطے توبہ کر لو، دیکھو ہماری نسلوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. جب حلال کھانا چھوڑ دیں گے تو خدا کتے بلوں کی کمائی کھلائے گا. حلال کھانا چھوڑ دیں گے تو اللہ ناچ گانے کی کمائی کھلائے گا. حلال کھانا چھوڑ دیں گے تو اللہ بیلوں کی، خرگوش کی اور کتے کی لڑائی کے اللہ کمائیے کھلائے، کبوتروں کی لڑائی کے اللہ کمائیے کھلائے گا. اور یہ لقمہ جب اندر چلا گیا، فصل کو کیڑا لگ جائے فصل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. نسل کو حرام کا لقمہ لگ جائے خدا کی قسم نسل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. نمازوں کا اثر بھی تبھی ہوگا، سجدوں کا اثر بھی تبھی ہوگا، تقوی پرہیزگاری کا اثر بھی تب ہوگا، پردے حیا کا اثر بھی تب ہوگا جب حلال کا لقمہ اندر جائے گا. پردہ ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، تبلیغ ہو، تصوف ہو، پیری مریدی ہو، جس دن دسترخوان پر حرام کا لقمہ آیا یہ دنیا کے حلال کی لذتوں کو چھوڑے گا. یہ ایسا ذائقہ دار بن کے جائے گا کہ مرتے وقت زبان سے کلمہ طیبہ بھی چھین کے لے جائے گا. بچوں کو ترغیب دیجئے، حلال کے پیسوں میں اللہ کو دیجئے. اللہ سے جب بھی دعا مانگے اللہ روزی دے تو رزق حلال دینا، روزی دے تو اللہ حلال کے رستے سے روزی عطا فرمانا. اللہ اکبر میرے عزیزو، تھوڑی ہو جیسی ہو، آؤ میں تمہیں ایک ہستی کا ذکر سناؤں جس کو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں.
10 سال زمین پر حکومت کی، کردار میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، حکومت میں اعلیٰ، وفات پا گئے، شہید ہو گئے، مسجد نبوی مصلی رسول کا شہید ہے۔ 10 سال کے بعد عبداللہ بن عمر کے خواب میں آئے، اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ابا کیا بات ہے؟ کہ 10 سال زمین پر حکومت کی، حکومت کے حساب سے فارغ ہو گیا ہے۔ یہ وہی عمر ہے جو 1 مہینے میں صرف 1 مرتبہ گوشت کھاتا تھا، 29 دن سوکھی ٹکڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روٹی اتنی موٹی ہوا کرتی تھی کہ آپ کے علاوہ مدینے میں وہ روٹی کسی کے اندر ہی نہیں جاتی تھی۔ 1 سالن دسترخوان پر جناب عمر رضی اللہ عنہ پہ رکھا، آپ نے ڈونگا پرے کو کھسکا دیا، یا تو تری ڈال کے دے، تری ڈال کے دے، تری ڈال کے دے، ہے جی، اوپر چکنا ڈال کے دو۔ حضرت عمر نے پرے کھسکا دیا کہ عبداللہ مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ حضور کے دسترخوان سے میرا دسترخوان کیوں علیحدہ کرنا چاہتا ہے؟ ان آنکھوں نے کئی مرتبہ جو کے ٹکڑے کھاتے دیکھا، میں نے 2 سال حضور کے دسترخوان پہ کبھی نہیں دیکھے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا 1 ڈونگے میں سالن ہے، کہ نہیں یہ گھی علیحدہ سالن ہے، سالن گوشت علیحدہ سالن ہے۔ قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں میں نے کبھی نبی کے گوشت کے اندر گھی نہیں دیکھا۔ سالن علیحدہ، گھی علیحدہ سالن ہے۔ فتویٰ کچھ اور ہے، سب کچھ کھا سکتے ہیں، تقویٰ یہ کہ اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو گوشت کے سالن کے اوپر تری دیکھ کے سالن چھوڑ دے، بتاؤ میرے عزیزو اس کا دور حکومت کتنا اعلیٰ ہوگا۔ فرمایا بیٹے اپنے ذات کے اعمال ابھی نہیں پوچھے، ابھی تو جو 10 سال حکومت کی تھی خدا کو اس کا حساب دے کے آیا ہوں۔ جب ایسا حکمران، اللہ اکبر، بدھ کے دل سمیع اللہ ربانی صاحب صدیق اکبر کو مار پڑی، بدھ کے دل لا الہ الا اللہ سنانے پر صدیق اکبر کو مار پڑی، لولہان ہوئے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ جب صدیق اکبر حضور کو اسے ملنے آئے، نبی نے صدیق کا مکھڑا دیکھا، رونے لگ گئے۔ بدھ کے دن مار پڑی، بدھ کے دن مار پڑی۔ جمعرات کی شام کو رسول اللہ کا دامن بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں پھیل گیا۔ اللہ آج میرا صدیق بھی پٹ کے آ گیا، اللہ آج اس کا چہرہ لولوہان ہو گیا۔ اللہ آج محمد جھولی پھیلا کے یا تیرے سے عمر بن حسام مانگتا ہے یا عمر بن خطاب مانگتا ہے، اللہ بھیج دے عمر بن خطاب کو، لیکن اللہ تجھے جو پسند ہے وہ دے دے، لیکن میں محمد کو عمر بن خطاب پسند ہے۔ اللہ دے دے جو محمد کی ماروں کا بدلہ لے لے، جو صدیق کی مار کا بدلہ لے لے۔ رات محبوب نے دامن پھیلایا، صبح خطاب کا بیٹا محمد کے قدموں میں آ گیا۔ کلمہ پڑھا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ چہرے پہ مسکراہٹ کیسی؟ کہ تجھے نہیں پتا میرا آج عمر مسلمان ہو گیا۔ جبرائیل بھی ہنسنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا تو کیوں ہنسا؟ کہ میں نہیں، آج عمر نے کلمہ پڑھا، آسمان کے سارے فرشتے ایسے ہنس رہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے ننگے پیر ساری زندگی گزار دی، 10 سال میرے عزیزوں حکومت کا حساب دے کے آیا، یہ اپنے کھا گئے، پرائے کھا گئے، میرے عزیزوں انسان کھا گئے، عزتیں کھا گئے، اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھ کے نہ بیٹی کا حق کھا گئے، بیٹی کے کپڑے تک اتروا دیے، بیویوں کے سودے کروا دیے۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن ان 4 سال کی امت کو، ان 4 سال کی حکومت کا خدا کو کیا حساب دینا پڑے گا؟ جتنی سسکیاں نکلی عوام کی، بجلی کے بل سے جتنے میرے عزیزوں گھر والوں نے، باپوں نے خودکشی کی، جتنی بچیاں یتیم ہوئی، اللہ اکبر، ان کا رونا تمہاری کرسی اقتدار کو توڑ کے رکھے گا۔
جتنی عورتوں کے گھر اجڑے، اللہ اکبر، بجلی کے بلوں میں ایک ایک دن میں 9 افراد نے خودکشی کی، رکشے والوں نے اپنے رکشے جلا دیے، ان لوگوں نے آگ جلا جلا کر، یہ کیا قانون قرآن کا نافذ کریں گے؟ جن سے ووٹ لیے انہیں 2 وقت کی عزت کی روٹی نہیں دے سکتے۔ میرے پیاروں، جن کے گھروں میں چولہے نہ جلے، اللہ اکبر، کچھ ہمیں اللہ توفیق دیتے ہیں، وراثت تقسیم کہیں نہ کہیں سے اللہ آتا ہے دے دیتے ہیں۔ مجھے ایک نمائندے نے پولیس کے نے کہا مولوی صاحب ایک تھیلا راسر کا مجھے دینا، میں ایسے گھر کے اندر دے کے آؤں گا جس نے اپنے گھر کا لوہے کا دروازہ اتار کر بجلی کا بل ادا کیا۔ موٹر سائیکل بیچ بیچ کے لوگوں نے تمہاری دوزخ کی توندوں کو بھرا ہے۔ اور بچہ فکر نہ کر، تیرے جانور بھی، تیرے پرندے، تیرے شیر، تیرے گھوڑے دیسی گھی کھائیں، یتیم کے منہ سے سوکھا نوالا بھی چھین لے، ان کا اللہ کی قسم مرنے کی دیر ہے، ان کی چیخیں تجھے قبر میں آرام نہیں کرنے دے گی۔ ہم نے تو حکومت کا پانی استعمال کیا، بل ادا کیا، گیس استعمال کیا، بل ادا کیا، ہم نے مکان کے چھجے یا تھلے بنائے، ہم نے ٹیکس تمہارے جھولی میں پھینکا، ہم نے دکانیں چلائی، ٹیکس ادا کیا، ہمارا قصور کیا تھا؟ تم نے ہمیں 2 روٹیوں سے بھی محروم کر دیا۔ کتنی بچیوں کے ان 2 روٹیوں کی خاطر کپڑے اتر گئے، 20,000 کی نوکری کے حصول کے لیے کتنی بچیاں بے آبرو ہو گئی۔ گن گن کے قیامت کے دن جب اللہ بدلہ لے گا، بتاؤ تم 2 جہانوں کے سردار امام الانبیاء کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کے واسطے ایسے حکومت سے تم پناہ مانگ لو، ایسے موڑ سے تم پناہ مانگ لو جس میں غریب کی عزت چلی جائے، یتیم کی آہیں سسکیاں تمہارے سالن کے ذائقوں میں آ جائے، نیند کی گولیاں کھاؤ، یتیم کا رونا تمہیں سونے نہ دے، ہسپتالوں میں جا کے پڑ جاؤ، بیوہ کی بد دعائیں تمہیں صحتیاب نہ ہونے دیں۔ چھوڑ دو ایسی حکومت کو، حکومت اللہ کی، احکم الحاکمین اللہ ہے، اللہ ہم تیری حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی حکومت کو نہیں تسلیم کرتے، جو تو اپنے بندوں کو اپنی رضا سے دے ملک کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، باقی سارا میرا دیو تماشا لگا ہوا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالر کوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، کتے اٹھاتے ہو، بلے بٹھا دیتے ہو، بلے اتارتے ہو، سور بٹھا دیتے ہو، چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، مدینے والا کردار بدلنے سے تبدیلی آئے گی۔ اللہ کرے ایسا آ جائے جس کی حلق میں، جھلک میں، چہرے میں، صورت میں آمنہ کے لال کا کردار نظر آئے۔ اگر ایسا کردار نظر آئے، بے شک اس کے پاس مکان ہو یا رہنے کے لیے کچا مکان نہ ہو، اسے ووٹ دو گے انشاءاللہ تعالی، تو اپنی داڑھی کے کلچر کو آپ کرو گے۔ جمعیت علماء اسلام میرے عزیزو، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا صاحبزادہ، چلو میرے عزیزو، کوئی ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اسلام مدینے والے کی تو ہر جگہ نمائندگی کر رہا ہے، اپنی ٹوپی اور اپنی پگڑی کے کلچر کو بتلا رہا ہے۔ ہم غلام امریکہ نہیں، ہم غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ باقی اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، سمجھدار لوگ ہو، عقل مند لوگ ہو، اللہ عزت حلال کی میں برکت عطا فرمائے، اور اپنی کمائی کو حلال کر کے محنت پیشہ لوگ ہو، مزدور پیشہ لوگ ہو، اور اللہ کے راستے میں مال جان خرچ کرنے والے لوگ ہو۔ پنڈال تمہاری برکت سے سجتا ہے، جیسے پوری دنیا سے انسان آ کر قرآن اور سنت کی روشنی کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ یہ فاطمہ الزہرا مدرسہ ہے، بچے بچیاں پڑھتے ہیں۔ یہ جگہ یہ جگہ بولی صاحب، اس کا 1 لاکھ روپیہ ابھی بقایا ہے، 1 لاکھ روپیہ ابھی جگہ کا بقایا ہے۔ بھائی رضا صاحب کہاں بھائی؟ اس جگہ کا وہ بھی پورا کرنا ہے، پھر مدرسے کی چھت کے لیے آپ نے انتظام کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں بہت دیا۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، غریب وہ دل والا جس کے پاس دل نہ ہو، وہ غریب ہے۔ اٹھ کے بتاؤ 1 لاکھ روپیہ کون دے گا اللہ کے نام پر؟ یہ جگہ ہے، قرآن کی بہاروں میں سجے گی، قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، نمازیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، جماعتیں آئیں گی جائیں گی، بچے بچیاں قرآن کے وارث بنیں گے، قیامت کی صبح تک صدقہ جاری ہے۔
جی ماشاءاللہ کرو ہمت